السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے ایرانی طب یعنی پرشین میڈیسن کے سیکنڈ پارٹ کی۔ اس میں آج ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے مدرسہ جندی شاہ پور کے بارے میں، اس کی وجہ تسمیہ یعنی کیا وجہ تھی جو اس کا نام مدرسہ جندی شاہ پور رکھا گیا، اور اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے مدرسہ جندی شاہ پور کا قیام یعنی اسٹیبلشمنٹ آف مدرسہ جندی شاہ پور۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے مدرسہ جندی شاہ پور کی ترقی و توسیع میں نوشیروان کا کردار، یعنی مدرسہ جندی شاہ پور میں کے ڈیولپمنٹ میں اور ایکسپینشن میں کیا کردار رہا ہے نوشیروان فیملی کا۔ پھر ہم لوگ بات کریں گے مدرسہ جندی شاہ پور کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار۔ سب سے لاسٹ میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے مدرسہ جندی شاہ پور کے نامور اطباء کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدرسہ جندی شاہ پور طب کی قدیم دستگاہوں میں مدرسہ جندی شاہ پور کا شمار کیا جاتا ہے، جس نے طب کی ترقی اور توسیع اور اس فن کو ترقی دینے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ وجہ تسمیہ یعنی ریزن آف نیمنگ، کیا وجہ تھی جو اس کا نام مدرسہ جندی شاہ پور رکھا گیا۔ مدرسہ جندی شاہ پور کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بہت اختلاف ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مدرسے کا نام اپنے جائے وقوع یعنی لوکیشن کے حساب سے شہر جندی شاہ پور کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح شہر جندی شاہ پور کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اس میں دو نظریات یعنی دو ایسے کانسیپٹ ہیں جو ریئلٹی کے بہت ہی قریب ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ پہلا نظریہ جندی شاہ پور ایران میں واقع شہر کا نام ہے، جسے بادشاہ شاہ پور اول نے 272 عیسوی میں رومی بادشاہ ولیران کو شکست دے کر شہر انطاکیہ کو تاراج کر کے وہاں کے قیدیوں پر مشتمل اس شہر کو آباد کیا تھا۔ دوسرا نظریہ عربی میں جندی کے معنی ہے لشکر کے۔ بادشاہ شاہ پور نے اس شہر کو فوجی چھاونی کے طور پر آباد کیا تھا، اس لیے اسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے مدرسہ جندی شاہ پور کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف مدرسہ جندی شاہ پور۔ شہر جندی شاہ پور میں بادشاہ شاہ پور اول کے دور سے ہی یونانی اطباء کثرت سے پائے جاتے تھے، لیکن بادشاہ شاہ پور دوم 380 عیسوی کے دور سے طبی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ اس نے اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ تاریخ میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ شاہ پور دوم بیمار ہوا۔ اس نے یونان سے ایک طبیب جس کا نام تیادورس تھا اسے اپنے علاج کے لیے بلایا۔ اس نے بادشاہ کا بہترین علاج کیا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنا طبیب خاص مقرر کیا۔ اسی طرح تیادورس جندی شاہ پور میں بس گیا اور یونانی طب کو رائج کیا۔ اسی طرح روم کے مدرسہ رہا یعنی اسکول آف ایڈیسا کے اطباء کی کچھ وجوہات کی بنا پر اس شہر کا رخ کیے اور طبی خدمات انجام دینے لگے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ شاہ پور دوم کی سرپرستی اور اطباء کی موجودگی میں مدرسہ جندی شاہ پور کا قیام عمل میں آیا۔ مدرسہ جندی شاہ پور کی ترقی اور توسیع میں نوشیروان کا کردار، دا رول آف نوشیروان ان دا ڈیولپمنٹ آف ایکسپینشن آف مدرسہ جندی شاہ پور۔ خسرو نوشیروان اپنی دور اقتدار یعنی 534 سے 579 عیسوی کے میں ہندوستان کے ویدوں اور مدرسہ انطاکیہ کے طبیبوں کو بھی جندی شاہ پور لایا، جس کی وجہ سے جندی شاہ پور ایک ایسا طبی مرکز بن گیا جہاں یونانی طب، ایرانی طب، رومی طب اور ہندی طب سے تعلق رکھنے والے اطباء موجود تھے۔ صرف علاج اور معالجے کے لیے کو بہتر بنانے کے لیے اس نے بیمارستان یعنی ہاسپٹل کی بنیاد ڈالی اور اس سے ملحق مدرسے یعنی اسی سے جڑے ہوئے بہت سے اسکولز بنائے۔ اب جندی شاہ پور طب کا ایک عظیم ادارہ یعنی جندی شاہ پور ایک طب کا یعنی میڈیسن کا ایک عظیم اکیڈمی بن گیا، جہاں فن طب کے متعلق ساری سہولیات یعنی سبھی فیسلٹیز، میڈیکل سے ریلیٹڈ سبھی فیسلٹیز وہاں پر موجود تھیں۔
مدرسہ جندی شاہ پور کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار. دی رول آف مسلمز ان دی ڈیولپمنٹ آف مدرسہ جندی شاہ پور. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران فتح کیا تو اس وقت مدرسہ جندی شاہ پور اپنے عروج پر تھا، یعنی اپنے پیک پر تھا. اس ٹائم جس ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کو فتح کیا تو مدرسہ جندی شاہ پور اپنے پیک پر تھا. 638 عیسوی میں یہ مدرسہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. حالانکہ اس مدرسے کا تعلق مجوسی جو کہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہودیوں سے تھا، لیکن علمی سرمایہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کے عین مطابق اس کا احترام کیا اور اس کی نگہبانی یعنی اس کی دیکھ بھال کی، جس کی بدولت عالم اسلام یعنی اسلامک ورلڈ میں بھی مقبول و معروف ہوا. بعد میں مسلم حکمران اس مدرسے سے نامور اطباء کو اپنے یہاں طبی خدمات انجام دینے کے لیے بلاتے رہے. طب کے سیکنڈ پارٹ میں سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے مدرسہ جندی شاہ پور کے نامور اطباء کے بارے میں. رینووینٹ ڈاکٹرز آف مدرسہ جندی شاہ پور. اس میں آتے ہیں سب سے حارث ابن کلدہ ثقفی، حکیم دمشقی، ماسر جویا البصری، جورجز بن جبرائیل، یوحنا بن ماسویا وغیرہ. ان اطباء نے یونانی طب کو عربوں سے متعارف کرایا، یعنی ان اطباء نے یونانی طب کو عربوں سے انٹروڈیوس کرایا. صرف ظہور اسلام کے وقت بھی فن طب انہی اطباء کے سہارے رائج تھی. اس میں کلدہ ثقفی کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طبابت یعنی فزیشین کے فرائض انجام دیے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے علاج کروانے کے مشورے بھی دیتے تھے. اس کے علاوہ بہت سارے اطباء اموی اور عباسی خلافت کے دور میں خلفاء کے دربار کی زینت رہے. عبرانی اور یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیے اور علمی طب کو عربی میں رائج کروایا. عباسی عہد کی مشہور درسگاہ یعنی مشہور اکیڈمی عباسی عہد کی بیت الحکمت اس کی ایک مثال ہے. شکریہ.